سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نقطۂ نظر سے آپ ملک کے آئین کو، دستور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ ملک کے آئین کو سمجھنے کے لیے کئی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ملک کے آئین کو اعتماد کے نقطۂ نظر سے سب سے پہلے دیکھتا ہوں، یعنی ایک ایسا اعتماد جو ہر ملک کے شہری کو حاصل ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میرا یہ کام ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں تک ہم لوگ کیسے پہنچے اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو دستور کی ارتقاء کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر اور آگے بڑھیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دستور کو بناتے وقت ملک کے حالات کیا تھے، اور پھر اس کے بعد سے دستور کیسے آگے بڑھا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نکات کے بارے میں چند تمہیدی گفتگو کروں، تھوڑا وقت لگے گا۔ جی بالکل، آپ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا لکھا ہوا دستور میثاق مدینہ ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد ایک دستور قائم کیا، جسے بتایا گیا کہ گورننس کیسے ہوگا، لوگ آپس میں کیسے معاملات کریں گے، اور ان سب چیزوں کو ناپا کیسے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میگنا کارٹا آیا انگلینڈ میں۔ اس کے بعد جان جیک روسو نے ایک کتاب لکھی ہے دا سوشل کانٹریکٹ۔ تو سوشل کانٹریکٹ نے الہام، یعنی حکم کی الہامی نوعیت کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے تک یعنی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ، کیا لیجسلیٹو پاور اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے؟ یہ ریٹوریکل کوشچن قرآن نے کیا ہے۔ لیکن جان جیک روسو نے یہ کہا ہے کہ جو جنرل ول ہے، جو کلیکٹیو ہے، وہ اپنے لیے قانون بنائے گا۔ اور فرانس میں 1755 میں یہ کتاب لکھی گئی، شائع کی گئی۔ ٹھیک اسی کے آس پاس تقریباً 1787 وغیرہ میں امریکن کانسٹیٹیوشن آیا، اور امریکن کانسٹیٹیوشن متاثر ہے قرآن سے، امریکن کانسٹیٹیوشن متاثر ہے لبرٹی سے، ایکوالٹی سے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ پریامبل لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے ون نیشن انڈر گاڈ۔ تو ابھی بھی تمام چیزیں سیکولر ہونے کے باوجود وہ ون نیشن انڈر گاڈ ہے، یعنی ایک ایسا نیشن۔ اچھا، نوٹس یہ بھی کیجئے کہ اس نے یہ نہیں کہا ون کنٹری انڈر گاڈ، اس نے کہا ون نیشن انڈر گاڈ۔ ہم لوگ انشاءاللہ پھر کسی اور گفتگو میں کنٹری اور نیشن پر بات کریں گے، اور دونوں کی یعنی یہ لفظ ہمیشہ استعمال کر لیا جاتا ہے متبادل کے طور پر، اصل میں ہے نہیں۔ لیکن اس پر گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ۔ ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ون نیشن انڈر گاڈ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشن جو خدا کی ماتحتی میں ہے۔ لیکن اسی کے بعد فوراً فرینچ ریولوشن ہوا ہے، اور فرینچ ریولوشن کے بعد وہاں بے پناہ خون بہا ہے، اور ان لوگوں نے ایک نیا دستور لے کر کے آئے۔ اس نئے دستور میں ایک لمیٹڈ مونارکی کا تصور ہے، لیکن اس دستور کا اثر یہ ہوا ہے کہ پورے دنیا میں مونارکی ختم ہونے لگ گئی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اور تو ہندوستان میں آتے ہیں۔ 1900 میں کیا ہو رہا تھا، 1900 سے 1950 میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو پورے دنیا کے لیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوریزی کا وقت جو گزرا ہے وہ 1900 سے لے کر کے 1950 تک ہے۔ پہلی ورلڈ وار ہو گئی ہے، تقریباً 1.5 کروڑ سے 2.5 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں آپ چلے آئیں تو کیا کہتے ہیں جلیانوالہ باغ میسیکر ہو گیا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں تو پھر آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 6 سے 8.5 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ پہلے ورلڈ وار میں بھی اور دوسری ورلڈ وار میں بھی ہندوستان کا کافی حصہ ہے۔ یہاں سے برطانیہ نے کافی چیزیں، انسانی رسد بھی اور مالی رسد بھی ہندوستان سے پہنچائی ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ تو ہندوستان کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت مال وہاں پہ خرچ ہو گیا ہے۔ پھر بنگال فیمن ہو گیا ہے، اس میں یعنی لکھا ہوا تو ایسا ملتا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے گر رہے تھے، گر کے مر رہے تھے۔ تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں
جبکہ ہندوستان کی پوری آبادی اس وقت تقریباً 38 کروڑ کے آس پاس ہے. یہ وہ اور 1929 میں گریٹ ڈپریشن آیا ہے. تو ان حالات کو آپ دیکھتے چلے جائیں اور پھر یہ سوچیں کہ ایسے حالات میں دستور بنے گا تو وہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسا خوش کرنے والا ہوگا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. 1947 کے آس پاس آئیے، ملک تقسیم ہو گیا ہے. تقریباً 10 لاکھ لوگ ادھر کے ادھر کے 5 لاکھ کے آس پاس مارے گئے ہیں. مجھے گنتی پتہ نہیں لیکن موٹا موٹی اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 ملین لوگ مارے گئے ہیں. ہندوستان اس وقت کیسا دکھ رہا ہے؟ آزادی ملی ہے، پرنسلی اسٹیٹس ہیں. ان اسٹیٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یا تو ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا آپ پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا آپ آزاد رہ سکتے ہیں. جو علاقہ انڈیا میں ہے پورا، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے اسٹیٹس ہیں جو آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور انڈیا کا کام یہ ہے اس وقت کہ لوگوں میں بھوکمری ہے، لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور پورے انڈیا کو یونیفائی بھی کرنا ہے. تو اس میں ملٹری ایکشن بھی ہونا ہے. حیدرآباد لوگ مارے بھی جانے ہیں، گوا ملٹری ایکشن ہوا ہے، سکم ملٹری ایکشن ہوا ہے. نیگوشیشنز بھی ہونی ہیں گوا، اور آگے انشاءاللہ UCC کے سلسلے میں گوا کا پھر تذکرہ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پریویلیجز بھی دینے ہیں. گوالیار یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تو آئیں گے لیکن ہمیں اسپیشل پریویلیجز چاہیے. مثلاً ہمارا جو شاہی خرچ ہے وہ انڈیا اٹھاتا رہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹو سروسز میں اور پولیس سروسز میں ہمارا کچھ سے ہونا چاہیے. تو ان سب شرائط کے ساتھ بھی ہندوستان کو یونیفائی کیا گیا. تو ملٹری ایکشن بھی ہوا، پولیٹیکل نیگوشیشن بھی ہوا، اور پریویلیجز بھی دیے گئے. ان سب کے ساتھ ساتھ ملک بن رہا ہے. تو ایک ایسا دستور چاہیے جس سے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ تمام لوگ اس پر اعتماد کر سکیں اور تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے حق محفوظ ہیں. اب ہندوستان کو آزادی مل رہی ہے، راجا کا تصور ختم ہو گیا ہے. سوشل کانٹریکٹ کتاب، سوشل کانٹریکٹ جان ژاک روسو کی کتاب سے، امریکہ کے قانون سے، انگلینڈ کے قانون سے، آسٹریلیا کے قانون سے ہمارے فریمرز ان کو پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کو. تو اب ایسا قانون نہیں بن سکتا جو راجا اور پرجا والا قانون ہو. قانون ایسا بننا ہے جو لوگوں کے ول سے بننا ہے. لوگوں کا ول ہی اب الٹیمیٹ چیز ہے، اسی سے دستور بننا ہے. تو یہ انسانوں کو انسانوں کے لیے بنانا ہے. تو ایک ایسا دستور بنایا گیا جس میں بہت وسیع فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، حقوق دیے گئے. اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو بول سکتے ہیں آپ بولیے، کوئی آزادی پر کوئی بول پر کوئی یعنی اسپیچ پر کوئی بندش نہیں، ایکسپریشن پر کوئی بندش نہیں. زمین آپ کا وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی زمین لینڈ خریدنا اور اس کو وہ آپ کی ملکیت ہونا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایسا قانون بنایا گیا جو عمومی طور پہ بے پناہ مقبول اور سب کو پسند ہو. یہ بات اور ہے کہ ایسے MPs تھے جنہوں نے اس پر سائن نہیں کیا، بہت تھوڑے، لیکن ایسے لوگ تھے جنہوں نے سائن نہیں کیا، لیکن ایسا قانون بنا ہے. اب جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہاں واپس آتے ہیں. شروع میں نے بات یہ کی تھی کہ میری نگاہ میں دستور جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہے. وہ لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے والا ڈاکیومنٹ ہے. تو اور کانٹریکٹ ہمیشہ ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور دستور جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کے پرسپیکٹو سے بھی ایک ایسا معاہدہ ہے جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان ہے. کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، لوگوں نے اپنے ول سے کچھ لبرٹیز اپنی چھوڑ دی ہیں. لوگوں نے اپنے ول سے کچھ چیزیں اسٹیٹ کو اختیار دے دیا کہ آپ ہمارے بہاف میں یہ کام کیجیے. مثلاً ہم بندوق نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ایک آرمی کھڑی کیجیے جو چاروں طرف سے ہم کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس قسم کی چیز کچھ ہوئی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ دستور بن گیا ہے تب یہ لازمی ہو کہ اس دستور میں جو فریڈمز آپ کو ملی ہوئی ہوں وہی فریڈم شرما جی کو بھی ملی ہوئی ہو، وہی فریڈم جان صاحب کو بھی ملی ہوئی ہو. مجھے ایسا لگتا ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا واپس جا کر کے دیکھیں تو جس دم قانون بن رہا ہے اس دم قانون کے اندر
ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ آ گئی ہے۔ آج کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک شق ہے ہندو یونائٹڈ فیملی کی، اس میں تقریباً 30 بلین روپیہ آج ٹیکس کا پیسہ جو ہم آپ ٹیکس دیتے ہیں، یعنی وہ ہندو جوائنٹ فیملی کو جو ٹیکس میں مراعات دی گئی ہے، وہ مراد 30 بلین روپے کی ہے آج کی تاریخ میں، اور یہ ان کو مل رہی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ پونا پیکٹ ہو رہا ہے۔ پونا پیکٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ امبیڈکر صاحب نے مانگ کر دی ہے کہ شیڈیولڈ کاسٹ کے لیے سپریٹ الیکٹریٹ ہو، یعنی وہ اپنے ایم پیز خود چنیں اور پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ گاندھی جی نے اس کے خلاف آمرن انشن کر دیا ہے، وہ روزہ رکھ لیا انہوں نے اور وہ مرنے کو تیار ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ امبیڈکر صاحب گاندھی جی سے ملنے گئے ہیں، معاہدہ یہاں پر طے ہوا ہے کہ آپ ریزرویشن دے دیجئے، سپریٹ الیکٹریٹ مت مانگیے۔ تو شیڈیولڈ کاسٹ کو آزادی سے پہلے ریزرویشن مل گیا جابس میں۔ اب اس شیڈیولڈ کاسٹ کو ملا، شیڈیولڈ کاسٹ میں نان مسلمس بھی ہیں، مسلمس بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں، یہ تمام لوگ جو بھی شیڈیولڈ کاسٹ میں آتے ہیں۔ 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دے دیا، اور ستمبر میں ایک آرڈیننس آیا 19 جس نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو، سکھ، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں دوز ہو پروفیس، تو اگر میں انگریزی میں آپ کہیں گے تو میں وہ بھی کوٹ کر دوں گا، لیکن میں اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو، سکھ یا بدھ نہیں کہتے وہ شیڈیولڈ کاسٹ میں نہیں ہو سکتے۔ تو آزادی ملتے ملتے اپیزمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور وہ نان مسلم اپیزمنٹ ہے، وہ نان مسلم اپیزمنٹ ہے۔ اب اس سے کرسچن باہر آ گئے اور اس سے مسلمان باہر آ گئے ہیں، اور اس سے ان 3 لوگوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور بودھ کے علاوہ تمام لوگ اس سے باہر آ گئے ہیں۔ تو ایک جھٹکے میں موٹیویشن پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو نہیں بھی سمجھتے تھے، وہ لوگ جو ورن سسٹم کے باہر ہیں وہی 80 میں ہیں، جو ورن سسٹم کے باہر تھے وہی 80 ہیں، شیڈیولڈ کاسٹ ہیں۔ ان کے پاس ایک زبردست موٹیویشن آ گیا کہ اپنے آپ کو ہندو کلیم کریں، اور انہوں نے کیا اور ان کو مراد دی گئی۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ اب جب یہ دستور بنا ہے، کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، سب لوگوں کے درمیان ہو گیا، تو اب معاہدہ جب تبدیل ہوگا، جب بدلا جائے گا، تو اس میں تمام پارٹیز جو شامل تھیں ان کو واپس بلایا جائے گا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا، اب کے حالات بدل گئے ہیں، اس کو ایسے سے ایسے تبدیل کرنا ہے، آپ کو پسند ہے؟ اگر آپ کو پسند ہوگا تو آپ کہیں گے پسند ہے، اگر نہیں تو نہیں پسند ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت سے ابھی تک دیکھیں تو 105 دفعہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئے ہیں۔ میں نے IAS آفیسرس، IPS آفیسرس، لیجسلیچرس، کئی لوگوں سے بات چیت کی، اور میں ان سے پوچھا کہ آخری دفعہ کب تھا جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہا تھا اور آپ نے اس کے ٹیکسٹ کو ریویو کر کے انپٹ دیا تھا۔ مجھے اب تک لوگ نہیں ملے جنہوں نے اس کو ریویو کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ چینج ہو رہا ہے اس کے بارے میں پبلک کو پتہ نہیں ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے، اور یہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے، کہ آپ 105 امینڈمنٹ میں سے اٹھا کر کے جب آپ اس کو ریویو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر میں ایک خاص قسم کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے جو نان مسلم اپیزمنٹ ہے۔ اس بات کو مجھے یہاں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو ملک کو اگر ایک رکھنا ہے، ملک کو اگر اطمینان میں رکھنا ہے، ملک کو اگر خوشی میں رکھنا ہے، ملک کو اگر یعنی ہیپینس انڈیکس میں اوپر جانا ہے، تو کانسٹیٹیوشن سے کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کانسٹیٹیوشن سے کھیل ہوگا تو ملک اطمینان سے کبھی نہیں رہے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب امریکہ گئے تھے تو ان کے دوست براک اوباما صاحب جو پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہو تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمان اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سے
ایک وقت آ سکتا ہے جب ملک ٹوٹ جائے، اور یہ براک اوباما صاحب کو ڈائریکٹلی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو میرا نقطہ نظر دستور کا اعتماد کا ہے۔ دستور ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ایک شہری اور دوسرے شہری کے درمیان یہ وضاحت پیدا کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس ملک میں خوشحالی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ طویل جواب تو طویل ہو گیا، لیکن اس سے آپ کو میرا سمجھنے کے لیے نقطہ نظر جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ دستور ہند کی کم سے کم جو اصل شکل و شباہت ہے اور جو صحیح معنوں میں دستور ہند لوگوں کے لیے، سٹیزنز کے لیے اور ایک ملک کے شہری کے لیے ہونا چاہیے، وہ تو یہی ہے۔ بہرحال نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ یہی ہے، وہ مجھے جو علم ہے اس کے حساب سے وہ ایسا ہے، لیکن یہ فکر ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اور اس فکر سے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے